السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس باز اور میں ہوں لقمان علی۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ بگ بیش لیگ جاری ہے اور وہاں پر پاکستان کے سپر سٹار محمد رضوان اپنی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے، لیکن محمد رضوان جس طرح سے بیٹنگ کر رہے تھے اس طرز کی بیٹنگ کرتے ہوئے محمد رضوان کو باہر بلا لیا گیا۔ محمد رضوان نے 23 گیندوں پر 26 رنز بنائے تھے کہ ان کو باہر بلانا پڑا، اور اس کے بعد سے مسلسل اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آخر کار محمد رضوان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی محمد رضوان اسی پائے کے بیٹر ہیں اور ان کی سکلز ہی اتنی ہیں، وہ اسی طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ سچویشن ایسی تھی وہاں پر وہ مزید ان کو افورڈ ان کی ٹیم کی مینجمنٹ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد سے ایک پوری ڈیبیٹ چل نکلی ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو محمد رضوان کو لے کر اسپیشلی T20 کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو T20 فارمیٹ سے آؤٹ کر دیا تھا، کیا وہ اس جو سچویشن ڈیولپ ہوئی BBL میں، کیا اس کے بعد وہ فیصلہ درست ثابت ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اندر اس کو تقویت ملی ہے کہ محمد رضوان T20 فارمیٹ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں، وہ T20 کے اس طرح سے بیٹر نہیں ہیں؟ تو اس پر ہم بات کریں گے کہ واقعی میں کیا محمد رضوان T20 کے بیٹر اب نہیں ہیں، اور یہ درست فیصلہ تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا ٹیم مینجمنٹ کو جو ان کے ساتھ ہوا یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور کچھ بات کریں گے T20 ورلڈ کپ کے لیے جو سکواڈ ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ کچھ نام اس وقت زیر گردش ہیں کہ جی ان کو فائنل کر لیا گیا ہے، اور کچھ ایسے نام ہیں جن پر کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر ان کو شامل کیا جائے گا تو ان کی تو جگہ ہی نہیں بنتی ہے، اور کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کو ضرور ٹیم میں ہونا چاہیے لیکن شاید وہ اس اسکواڈ کا حصہ نہیں بن پائیں گے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ بگ بیش لیگ سست بیٹنگ کرنے پر کپتان نے محمد رضوان کو میدان سے باہر بلا لیا۔ محمد رضوان 23 گیندوں پر 26 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے جب انہیں کپتان نے میدان سے باہر بلایا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کی فہرست تیار، سلمان علی آغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ خواجہ نافع کی T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں شمولیت متوقع۔ سری لنکا میں خراب موسم کی وجہ سے ورلڈ کپ کے لیے ہماری تیاری بہتر انداز میں نہیں ہو سکی، سلمان علی آغا۔ سری لنکا کے خلاف سیریز کھیلنے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ T20 ورلڈ کپ بنگلہ دیش بھارت میں نہ کھیلنے کے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ ICC نے T20 اور ون ڈے ٹیموں کی عالمی رینکنگ کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی ٹیم T20 میں 7ویں نمبر پر، جبکہ ون ڈے میں قومی ٹیم 4تھی پوزیشن پر موجود۔ نیدرلینڈز نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کی قیادت اسکاٹ ایڈورڈز کریں گے۔ محمد نبی اور ان کے بیٹے کی جوڑی T20 کرکٹ کی تاریخ میں ایک ٹیم سے کھیلنے والے باپ بیٹے کی پہلی جوڑی بن گئی۔ آج کی ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی ہے، اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ وسیع شاہ صاحب۔ وسیع صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آج ہم ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں محمد رضوان سے۔ 23 گیندوں پر 26 رنز بنائے، ٹیم مینجمنٹ نے ان کو واپس بلا لیا۔ آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا محمد رضوان کے ساتھ؟ کیونکہ ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے جی بہت غلط ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ تو T20 کے بیٹسمین ہی نہیں ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا سب سے پہلے۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت پہلے سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ فرینچائز کے لیے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اوپن سے چوتھے پر، تیسرے پر، 5ویں پر ایون جا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ فار پاکستان کرکٹ ٹیم؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب اسی جواب کے اندر ہے کہ آپ چوتھے نمبر کے بیٹر ہی نہیں ہو۔ آپ نے پاور پلے کھیلنا ہے، آپ نے لیگس، یہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ بات کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ان فارم ہوتے ہیں نا تو آپ کی فائن لیگ اور تھرڈ مین کے درمیان بھی آپ کے 2000 رنز بن جاتے ہیں T20 انٹرنیشنل میں، لیکن جب آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں یا آپ جب سرکل سے باہر بیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں۔ میں تھوڑی سی اس میں اگزامپل دوں گا صاحبزادہ فرحان کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحبزادہ فرحان کا پاور پلے میں سٹرائک ریٹ ہوتا ہے 180، جب جیسے ہی پاور پلے ختم ہوتا ہے تھوڑا وہ سنگل ڈبلز وہ نہیں کر پاتے تو وہ سٹرائک ریٹ نیچے آ جاتا ہے 140 پر۔ جب اس دن بھی وہ آؤٹ ہوئے پہلے T20 میں بھی تو ان کا سٹرائک ریٹ 140 تھا، اور 140 تو کوئی بھی پلیئر سٹرائک ریٹ مینٹین کر سکتا ہے۔ تو پرابلم ہمارا یہ ہے کہ رضوان کے ساتھ میں شروع سے پہلے دن سے ہی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ اوپن کریں گے تو وہ ٹھیک ہیں، چل جائے گا،
معاملہ. لیکن اس میں بھی ایک فیکٹر یہ تھا کہ سم ٹائم میچ ایسے سچویشن میں چھوڑ کر جاتے تھے کہ نیچے والے پہ اتنا برڈن آتا تھا کہ آپ نے 2 اوورز میں اتنے رنز کرنے ہیں, 12 بال پہ 7 بال پہ, ہر بار تو نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے, چلیں 2 اوور میں 30 بھی چیز ہو سکتا ہے, لیکن 10 اوورز میں جب 120 چیز کرنا ہوتا ہے نا لمبا, وہ پرابلم بنتا ہے آپ کے لیے, آپ کے پلیئرز کے لیے, مڈل آرڈر کے لیے. اور پھر مڈل آرڈر ہمارا ماشاءاللہ بسم اللہ ہی ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے مڈل آرڈر میں. آج بھی دیکھ لیں اس دن سلمان علی آغا نے ایک اننگ کھیل لی, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ عرصے سے کیا ہے. تو رضوان کا ایک تو یہ ہے کہ ہم اوور کرٹیکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر رضوان کی جو بیٹنگ تھی 23 بولوں پر 26 رنز از نیور ایکسیپٹیبل ان T20 کرکٹ, کہیں پہ بھی ہو رہا ہو. اور وہ پچ جو تھی, کل کی میں وہ میچ دیکھ رہا تھا, وہ بہت اچھی پچ تھی جہاں پر رنز 20-25 ایکسٹرا ہو سکتے تھے, لیکن وہ سست روی کی وجہ سے وہ نہیں ہوئے. لیکن میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے جب کھیل رہے ہیں تو آپ اوپننگ نہیں چھوڑتے, آپ ایون اپنا کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے کہ مجھے کیٹیگری کیوں چینج کر دی گئی. لیکن جب آپ لیگز میں جاتے ہیں تو آپ کو جو لیگز کی مینجمنٹ کہتی ہیں, جو آپ کو اونرز کہتے ہیں, آپ اس پہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ ایک چیز ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے, جب پاکستان کو ضرورت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر میں لفظ استعمال کروں کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ T20 کے بیٹسمین نہیں ہیں. دیکھیں آپ, ہم ابھی بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, جب یہاں بات کرتے ہیں تو ہمارے پر تنقید ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں, کیوں نہیں ہے. لیکن وہاں پر اس پلیٹ فارم پر ایکسپوز ہوئے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں عثمان خان کو نکال دو, حارث کو نکال دو, ٹھیک ہے, حارث نے پرفارمنس نہیں دی اور وہ نکل گیا, لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان خان از اے بیٹر وکٹ کیپر بیٹر دین محمد رضوان, ٹھیک ہے. تو وہ ایکسپوز, بالکل آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا ایکسپوز کا, وہ بالکل ٹھیک تھا کہ آپ نے رضوان کو ایکسپوز کیا وہاں پہ بھیج کر, اور وہاں پر ان کی کوئی کیپنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہوئی. جب باؤنسی پچز پہ میں ان کو بڑا کلوزلی ان کو مانیٹر کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آپ جب بھی مشکل سچویشن میں نہیں ابھر سکتے تو پھر آپ کرکٹر تو نہیں ہوئے نا. آپ کو پریشر. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ساتھ میں پاکستان کے T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں اب ہم کچھ بات کریں گے. BBL میں بابر اعظم بھی موجود ہیں, ایک طرف محمد رضوان, ایک طرف بابر اعظم. رضوان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی ہے, لیکن اسی ایونٹ میں موجود بابر اعظم پر بھی کچھ بات کرتے ہیں. وسیع صاحب, بابر اعظم کا BBL آپ کے نزدیک کیسا رہا ہے؟ محمد رضوان سے سوال چونکہ میں یوں کر لیتا ہوں کہ محمد رضوان سے مختلف رہا ہے یا پھر سیم پیٹرن رہا ہے دونوں کا؟ دیکھیں بالکل سیم بھی نہیں کہہ سکتے اور بالکل ایکسٹرا آرڈنری بھی نہیں کہہ سکتے. صحیح. جس طرح کے وہ سٹینڈرڈ کے پلیئر ہیں, جس سٹینڈرڈ کے, اس سٹینڈرڈ پر تو بالکل بھی نہیں رہا. آپ دیکھ لیں کہ 5-6 میچز میں ان کی صرف 2 50s ہیں, اور اس طرح کی, مطلب دیکھیں کہ وہاں پر ان کا جو بابر اعظم 8 اننگز میں 154 رنز 104 کا سٹرائک ریٹ, محمد رضوان 8 اننگز 167 رنز 101 کا سٹرائک ریٹ. دیکھیں پرابلم سٹرائک ریٹ کا ہی ہے پہلے دن سے, اور بابر اعظم وہ نہیں مانتے نا. نہیں, وہ نہ مانے تو پھر وہی ہے کہ جیسے پھر ایسے ہی ہوگا. نہیں, اور جیسے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. پھر آپ دیکھ لیں آپ کے نیشنل ٹیم میں بھی تو یہ مسئلہ چل رہا ہے نا کہ حسرنگا لیگ سپنر جہاں پہ بھی آپ کو پڑتا ہے آپ کو وہ میچ ہروا دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے کوچ کیا کہتے ہیں مائک ہیسن صاحب کہ ہم بہت اچھے ہیں اسپنرز کے خلاف, اور حسرنگا اس دن بھی اگر ایک آدھ وکٹ بھی وہ کم لیتے یا آپ اس کو تھوڑا اچھا ٹیکل کر لیتے تو شاید 160 بھی چیز ہو جاتا. لیکن آپ 14 سال بعد وہاں پر میچ ہار گئے ہو جسٹ بیکاز آف ون اسپنر, اور وہی چیز آپ ایڈمٹ نہیں کر رہے. وہی چیز آپ نے دیکھیں بابر اعظم کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ نے بابر اعظم کو ڈراپ کیا, اس دوران انہوں نے کوئی T20 کرکٹ نہیں کھیلی اور انہیں واپس بلا لیا گیا. تو آپ نے کیوں بلایا؟ آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں گئے ہوں, بڑی لیول پہ کرکٹ کھیلی ہو اور واپس آ کے انہوں نے اپنے آپ کو پروو کر کے واپس آئے ہوں, لیکن نہیں. آپ نے جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے, ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے 15 سے زیادہ پلیئرز بننے ہی نہیں دیے. ہم نے 25 والا پول بنایا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں پیپرز میں وہ باتیں ہوتی ہیں, لپ سروس ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ اس دن, اب خواجہ نافع نے 2 چھکے لگائے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ٹک ٹاکس بن گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ میچ کو کس پوزیشن پر چھوڑ کر آؤٹ ہوئے وہ کسی نے ڈیبیٹ کی اس پر نہیں, کیونکہ ہم نے صرف وہ مڈ وکٹ پہ 2 چھکے دیکھ لیے. محمد وسیم نے کتنے شاٹس ٹرائی کی لیکن ان سے لگی نہیں.
خواجہ نافع می بینگ اے بالر، میں اگر ہوں تو میں انہیں 5ویں یا 6ٹھے اسٹمپ پہ بال کروں گا تو وہ مجھے ایک چھکا بھی نہیں مار سکتے. سیئنگ ہیئر آپ دوسرے تو جو اوپننٹ ٹیمز ہیں وہ بھی تو ورک آؤٹ کرتی ہیں نا، ان کے پاس بھی تو انالسٹس ہیں. تو بابر اعظم اور رضوان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرائک ریٹ ہے اور وہ ایڈمٹ نہیں کرتے. اور جب آپ آسٹریلیا جاتے ہو، جب آپ انگلینڈ جاتے ہو، جب آپ ساؤتھ افریقہ جاتے ہو تو وہاں پر تیز پچز ہیں، آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. میں شروع میں نے یہ کہا تھا کہ 1-2 میچز میں جب پرفارمنس نہیں آتی تھی بابر اعظم کی تو میں نے یہ کہا تھا کہ چلیں تھوڑا ٹائم دیں انہیں، تھوڑا وقت دیں، لیکن اٹس ٹو مچ. آپ دیکھ لیں کہ 8 میچز میں 150 رنز از ناٹ ہز اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، اور پھر اسٹرائک ریٹ، چلیں آپ نے 150 ہی رنز کیا ہو لیکن اسٹرائک ریٹ آپ کا 150 کا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن بابر اعظم کے لیے اور رضوان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے جب کھیلتے ہیں تو وہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے. جو میرا جو ان کے لیے جو بات ہے، بابر کو وہاں پہ اوپن کروا رہے ہیں، انہیں بھی اب دیکھیں 2 چیزیں. آپ وہاں پہ آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں تو آپ 1 ڈاؤن بیٹنگ کریں کیونکہ آپ نے ورلڈ کپ میں بھی 1 ڈاؤن کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اوپر سے وہ پریشر اتنا سوک نہیں کر پا رہے. وہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کا سوال وہ خود یہ جواب بہت اچھے سے. چلیں اب کچھ آگے بڑھتے ہیں. T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا اعلان ہونے والا ہے اور کچھ حتمی طور پر کچھ نام جو ہیں وہ فائنلائز ہو چکے ہیں. اناؤنسمنٹ ایک طرح سے باقی رہ گئی اور کچھ نام ہے جن پر ابھی تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. خاص طور پر جو وکٹ کیپر، ایک طرف تو سر اس میں آپ کے پاس وکٹ کیپر موجود ہیں عثمان خان، ایک صاحب فرحان سے بھی آپ وکٹ کیپنگ کرواتے ہیں، خواجہ نافع سے بھی آپ وکٹ کیپنگ کروا لیتے ہیں. بطور وکٹ کیپر ٹیم کے ساتھ کون جا رہا ہے وسیع صاحب؟ ویسے سر عثمان خان ہی کیپر، مطلب فرسٹ چوائس کیپر وہی ہوں گے. صاحبزادہ چونکہ وہ اوپن کریں گے تو وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر کیپنگ کروانی ہے اور آپ نے ورلڈ کپ میں جانا ہے تو خواجہ نافع، مجھے نہیں لگتا، باتیں چل رہی ہیں سرکلز میں کہ شاید وہ ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ ہوں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے. اٹس ٹو ارلی ٹو کال ہم انٹو اے ورلڈ کپ. ٹھیک ہے، تو آپ عثمان خان کے ساتھ جائیں گے، آپ کے پاس بیک اپ وکٹ کیپر نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صاحبزادہ فرحان خود کہہ چکے ہیں کہ میں وکٹ کیپنگ نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا. لیکن ایسے ہی رہتا ہے. 2019 کا ورلڈ کپ تھا تو سرفراز کے پاس کوئی بھی بیک اپ وکٹ کیپر نہیں تھا. پھر 2023 کا ورلڈ کپ تھا تو وہاں پہ بھی کوئی بھی بیک اپ وکٹ کیپر نہیں تھا. تو آپ ہمیشہ سے ہی ایک وکٹ کیپر کے ساتھ جاتے ہیں. آپ نے یونس خان سے وکٹ کیپنگ کروا دی تھی 2015 میں، عمر سے کرواتے ٹھیک ہے، یعنی ہسٹری گوز آن اینڈ آن. تو جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو عثمان خان ول بی وکٹ کیپر اور وہی کھیلیں گے اور وہی 5 نمبر پہ باری بھی کریں گے. لیکن مجھے جو کنسرن لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کپتان کی جگہ کہاں پہ بنتی ہے. انہوں نے 3 نمبر، جی 3 نمبر پہ انہوں نے باری کی، 3 پہ بابر اعظم آئیں گے تو وہ 4 5 6 میں کہاں پہ کھیلیں گے. وہ شاداب خان کے آنے سے ان کی ٹیم میں جگہ میرے لحاظ سے نہیں بنتی. لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سوال کیا وہ یہی ہے کہ وکٹ کیپر نو چوائس، آپ نے عثمان خان کو ہی کھلانا ہے. ابھی لیس دین اے منتھ ریمیننگ. اچھا چلیں ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں، شاداب خان کی اسکواڈ میں جگہ بن رہی ہے. دیکھیں دو پیر آئے ہیں اس چیز کے. آپ کے کپتان نے اور کوچ نے یہ کہا کہ ہمیں جو پچھلے کچھ عرصے سے کرکٹ نہیں کھیلی، جنہوں نے 5-6 مہینے میں، ہم نے انہیں نہیں کھلانا. لیکن آپ ان کو لے آئے، یعنی آپ کے کوچ اور کپتان کی سے ہی نہیں ہے ٹیم بنانے میں. دس از what indicates this. کیونکہ جب یہاں پہ ٹرائی سیریز کا پنڈی اسٹیڈیم میں فائنل ہوا تھا تو اس کے بعد مائک ہیسن نے یہ بات کی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو بندہ کرکٹ نہیں کھیلا تو اسے ہم ٹیم میں شامل نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھ لیں شاداب خان آگے. شاداب خان میرا خیال شاداب بہتر ہو سکتا ہے یا سفیان مقیم ویسے آ رہے ہیں، کیا چانسز؟ وہ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے میری اطلاعات کے مطابق. عثمان طارق نہیں ہوں گے. شاداب خان ول بی پارٹ آف اسکواڈ، ٹھیک ہے. لیکن سفیان مقیم کو میچ ملنا آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا یہ بڑا المیہ ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ ہم نے جب بھی دیکھا ہے، ایک تو اس کو بہت کم چانس ملتا ہے، اسکواڈ میں آ جائے تو پلینگ 11 میں نہیں آتا. ہم نے پورا PSL کا لاسٹ ایڈیشن دیکھا، وہ بیٹھا رہا، اسے میچز نہیں دیے گئے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کچھ سیریز میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، نیکسٹ میں اسے بغیر پرفارمنس کو جانچے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. یہ کیوں اسپیسیفکلی ہم نے ایک کیس بنتا جا رہا ہے نا پورا سفیان مقیم کا کہ یار اس لڑکے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے شاداب کو کہا ہوا تھا کہ آپ انجری سے واپس آئیں گے تو ڈائریکٹ آپ ٹیم میں آ جائیں گے، آپ پورا ریکوری پہ ٹائم لیں، سب کچھ کریں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں کھیلنے والا کوئی بھی کرکٹر، اس کو آپ اتنی لیوریج دیتے ہیں؟
نہیں کہ آپ آرام سے آ جاؤ. آپ نے سائم ایوب کو ریہیب کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی جاؤ ادھر ادھر جا کر کھیلو. جی آپ کو یاد ہوگا ثقلین مشتاق صاحب کا وہ بیان کہ ہم نے سائم ایوب کو پی ایس ایل میں ہاف فٹ کھلایا ہے, یہ ان کے کوچ تھے اور ان کا یہ بیان تھا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سٹینڈرڈز ہی میچ نہیں کرتے سب پلیئرز کے لیے. کچھ پلیئرز کوشش کرتے ہیں کہ ہاف فٹ بھی کھیل لیں اگر موقع ملتا ہے تو. عبدالصمد کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو انجری ہوئی, انہوں نے ایک دن اپنی انجری چھپائے رکھی, دوسرے دن جب انہیں درد ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے بتائی. انجری چھپانا کرائم ہوتا ہے کرکٹر کے لیے, لیکن انہوں نے صرف اس لیے چھپائی کہ مجھے یہاں پہ 3 میچز مل جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ زیادہ نوعیت کی تھی. تو شاداب خان کی اگر پرفارمنس دیکھی جائے پچھلے 1-2 میچز میں اور وہاں کی کنڈیشنز دیکھی جائیں تو وہ ٹیم میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ہم آف ایئر بھی یہ بات کریں, کرائٹیریا کی آپ بات کریں گے, کرائٹیریا ٹھیک نہیں, کرائٹیریا ٹھیک نہیں ہے اور ان کو واپس لانے کا اپنے ہی جو کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں اسی کی خود ہی وائلیشن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ان کو واپس لانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. آپ سفیان مقیم کو دیکھ لیں, اس نے کہاں پرفارم نہیں کیا. بنگلہ دیش آپ نے اسے بھیجا, اس نے پرفارم کیا. رائزنگ سٹارز ایشیا کپ اس نے پرفارمنس دی, اور آپ کو سیمی فائنل اور فائنل میں ڈیسائسو جو سپیل تھا وہ اس کا تھا سعد مسعود کے ساتھ. سعد مسعود بھی ایسا ہی کیس ہے سر, وہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں کھیلتے ہیں, وہ لیگ سپنر ہیں, وہ اسی لیے نہیں کھیل سکتے کہ لیگ سپنر کی ایک جگہ آپ نے بجا کر ٹیم میں رکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہماری پوری ایک سسٹم کے اندر ہے. پھر آپ سفیان مقیم کی پریزیڈنٹ ٹرافی کی پرفارمنس دیکھ لیں, وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے. تو آپ کیا مطلب اگر پرفارمنس کرائٹیریا ہے تو وہ بندہ کر رہا ہے, وہ وکٹیں لے رہا ہے, اب آپ اس کے اوپر کیا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں. سابق چیف سلیکٹر اور سابق کرکٹر محمد الیاس صاحب انتقال کر کے ہیں, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک کمنٹ کریں پھر ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں, ایک پاکستان کو جو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, جو بھی اور عمران فرز صاحب کے سسر بھی تھے وہ, جی, تو جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جو پاکستان کا سٹار یہاں پہ لگاتا ہے, وہ ہمارے لیے قابل قدر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے چیف سلیکٹر, جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کو ہم سراہتے ہیں, بالکل ایسے, اور بطور چیف اور سلیکٹر ان کی مغفرت کہ اللہ ان کی جو آگے منازل ہیں وہ آسان کرے. بہت بہت شکریہ. وزیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے شو میں, اور ہم نے بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے. ورلڈ کپ کے اسکواڈ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے, بہت سارے ناموں پر کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے, کچھ 1-2 نام ایسے ہیں جن پر ابھی ڈسکشن چل رہی ہے, اور کچھ ہی اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ فائنلی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.